روشنی کے سفر کے نئے ولاگ میں آپ اپنے میزبان آفتاب احمد خان زادہ کے ساتھ ہیں۔ انقلاب دراصل کسی دن اچانک برپا ہونے والا ہنگامہ نہیں ہوتا، مگر یہ اس خاموش درد کا منطقی انجام ہوتا ہے جو انسان برسوں اپنے اندر سمیٹے رکھتا ہے۔ جب زندگی کی بنیادی ضرورتیں ناانصافی، خوف اور محرومی کے نیچے دب جائیں تو شعور آہستہ آہستہ بغاوت میں ڈھل جاتا ہے۔ فلسفیانہ طور پر انقلاب اس لمحے جنم لیتا ہے جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ موجودہ نظام میں جینا اخلاقی طور پر ناممکن ہو چکا ہے۔ یہ صرف اقتدار کی تبدیلی نہیں، بلکہ سوچ، اقدار اور معنی کی از سر نو تشکیل ہے۔ فکری، معاشی اور سیاسی انقلاب کی بحث میں اصل سوال ترتیب کا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ انقلاب صرف نعروں یا تختوں کی تبدیلی سے نہیں آتا، بلکہ انسان کے شعور کی از سر نو تشکیل سے جنم لیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے فکری انقلاب آتا ہے، پھر اس کے بطن سے معاشی انقلاب جنم لیتا ہے، اور آخر میں سیاسی انقلاب اس پورے عمل کی ظاہری صورت بن کر سامنے آتا ہے۔ عظیم فلسفی ہیگل کہتا ہے کہ خیال ہی وہ سچ ہے جس سے تاریخ کے درخت اگتے ہیں، یعنی جب تک سوچ نہیں بدلتی، سماج کی ساخت نہیں بدلتی۔ سقراط نے ایتھنز کی گلیوں میں یہ پیغام دیا تھا کہ غیر جانچی ہوئی زندگی جینے کے قابل نہیں ہوتی، کیونکہ سوال اٹھائے بغیر انسان غلامی کو تقدیر سمجھ لیتا ہے۔ عظیم فلسفی نیٹشے کے مطابق ہر عظیم تبدیلی پہلے انسان کے اندر ہوتی ہے، باہر کی دنیا بعد میں بدلتی ہے۔ اس لیے فکری انقلاب انسان کو خوف، روایت پرستی اور جھوٹے تقدس سے آزاد کرتا ہے۔ جب فکر بدلتی ہے تو انسان سوال کرتا ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں قید کیوں ہے اور محنت کرنے والا خالی ہاتھ کیوں ہے۔ یوں معاشی انقلاب کی بنیاد پڑتی ہے۔ کارل مارکس نے کہا تھا کہ فلسفیوں نے دنیا کی صرف تشریح کی ہے، اصل کام اسے بدلنا ہے۔ لیکن وہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ معاشی ڈھانچے کی تبدیلی شعور کے بغیر ممکن نہیں۔ روسو لکھتا ہے، انسان آزاد پیدا ہوا ہے مگر ہر جگہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور یہ زنجیریں زیادہ تر معاشی ہوتی ہیں۔ جب معاشی ناانصافیوں کے خلاف شعور اپنا اجتماعی شکل اختیار کر لیتا ہے تو پھر سیاسی انقلاب ناگزیر ہو جاتا ہے، کیونکہ سیاست دراصل طاقت کی تقسیم کا نام ہے۔ لینن نے، عظیم مارکسسٹی لیڈر لینن نے واضح کہا تھا کہ انقلابی نظریے کے بغیر انقلابی تحریک ممکن نہیں، یعنی سیاست خود سے نہیں بدلتی، اسے فکر اور معاشی شعور دھکیلتا ہے۔ آج پاکستان میں فکری انقلاب برپا ہو چکا ہے۔
اب صرف معاشی اور آخر میں سیاسی انقلاب کا انتظار ہے، اور یہ انتظار کسی بھی لمحے ختم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اصل انقلاب جو فکری ہوتا ہے وہ برپا ہو چکا ہے، اور پھر معاشی انقلاب، اور پھر آخر میں سیاسی انقلاب، اور وہ دن اب کسی بھی صورت میں جو ہے دور نہیں ہے جب یہ ملک میں پورا یہ غلیظ، فرسودہ، دیمک زدہ نظام کی جگہ ایک ایسا نظام، ایسا جمہوری ڈھانچہ آئے گا جس میں انسان کو معاشی آزادی ہوگی، سیاسی آزادی ہوگی، سماجی آزادی ہوگی، اور وہ معاشی طور پہ خوشحال ہوگا۔ خدا حافظ۔